السلام علیکم، میں ہوں فواد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے تیسرے جمعے کو سیاست کے حوالے سے ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج 16 فروری 2024 ہے اور اس مہینے کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست۔ اب سماجی مسائل سے مراد ہماری کیا ہے کہ آج کے دور میں ہم جس بھی شخص سے ملتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ہر شخص آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ غربت اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی شخص آپ کو ملے گا وہ کہے گا کہ دہشت گردی اس سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو فرقہ واریت پہ باقاعدہ لیکچر دیتے ہوئے ملیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ کچھ لوگ بوڑھوں کے رائٹس کے بارے میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے رائٹس کے اوپر بات کی جائے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو یہ تمام تر مسائل جن کو گنوایا جاتا ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ایک محلے سے لے کے، اگر آپ یا اس سے بھی چھوٹے لیول پہ آپ ایک گھر کے اندر لے کے چلے جائیں اور اس سے بھی کم لیول پہ لے کے جائیں تو دو لوگوں کے درمیان کے جو مسائل ہیں ان پہ چلے جائیں، اس سے بھی اگر آپ اس کو چھوٹے لیول پہ لے جائیں تو ایک فرد واحد کے حوالے سے بات کی جائے تو فرد واحد کے اندر جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بھی کس طرح کے جرائم کو جنم دیتے ہیں۔ جو سائیکوپاتھس ہیں ان کے بھی مسائل ہیں۔ تو ایک انڈیویجول کے نفسیاتی مسائل سے لے کے، اس کے جسمانی مسائل سے لے کے، اس کے روحانی مسائل سے لے کے، اس کے سیاسی مسائل سے لے کے، معاشی مسائل سے لے کے، اگر آپ دو لوگوں کے درمیان میں آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں، وہاں سے لے کے پھر دو لوگوں کے بعد ایک محلے کے، خاندان کے بعد محلے کے بعد شہر کے مسائل، پھر اس کے بعد جیسے اب ہمارے یہاں پہ تو لوکل گورنمنٹس بھی نہیں آ پاتی، جو بلدیاتی نظام ہے وہ بھی نہیں آ پاتا، تو وہ بھی بالکل مس مینجڈ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر شہروں کے، صوبے کے حوالے سے مسائل، پھر ملک کے مسائل، پھر دو ممالک کے درمیان میں آپس میں جو مسائل ہیں۔ اب پاکستان جب سے بنا 1947 سے لے کے آج 2024 تک، ہمیں آج تک یہی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور ڈسکشن بھی ہر بندے سے یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کیوں بنا؟ کیونکہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، تو وہ ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور پہلے بھی دشمن تھے، اسی کی بنیاد پہ یہ بنا اور آئندہ بھی ہم اس دشمنی کو قائم رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا، آگے ملکی سطح پہ گیا، اس سے بھی آگے اگر آپ لے کے جائیں کہ جو سپر پاورز ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، اگر ان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ دیور ان کنٹینیوس اسٹیٹ آف وار، وہ مسلسل ایک لڑائی کی، جنگ کی حالت۔ تو یہ جو تمام تر مسائل کا لوگ شکار ہیں، اگر ان کو آپ بڑی سطح پہ بھی لے جائیں کہ ممالک کی لڑائی کے بعد اگر آپ اس کو اور بڑی سطح پہ لے کے جائیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ویٹو پاورز ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا ہے، رشیا، یہ جب سے وجود میں آئی، یعنی چائنا 1947-48 میں پاکستان کے بعد کہتے ہیں کہ وجود میں ہے، تو یعنی ایز اے کنٹری، نیشن اسٹیٹ کے طور پہ، تو تب سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو چائنا اور رشیا کی، کیونکہ ان کا کسی حد تک نظریاتی طور پہ اتحاد مانا جاتا ہے کہ وہ کمیونسٹ بلاک تھا، تو ان کی مسلسل لڑائی رہی امریکہ اور جو الائڈ فورسز تھی، فرانس یا انگلینڈ، جو باقی کی ویٹو پاورز تھی۔ تو ویٹو پاورز بھی کوئی ایک آپس میں کوئی متحد نہیں ہے، وہ بھی آپس میں انہوں نے ایک وار لڑی، دوسری وار لڑی، مطلب ورلڈ وار 1 لڑی گئی، پھر ورلڈ وار 2 لڑی گئی، اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد جو کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی، تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جنگ بذات خود کتنی تباہی کرتی ہے اس دنیا کی۔ تو وہ دیور ان کنٹینیو اسٹیٹ آف وار، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے لڑائی لڑتے رہے، اور 1970s-80s کے بعد جب انہوں نے کولڈ وار کا ایرا چل رہا تھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم اسپیس میں جا کے بھی اسپیس وارز بھی لڑیں۔ وہ تو پھر ان کو خیال آیا کہ اسپیس کے لیے جتنا بجٹ چاہیے شاید وہ بھی بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس بجٹ کو جمع کرنے کی
کوشش شروع کر دی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو نیوز پیپر کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو لوکل سطح پہ جیسے یہ ملتا ہے کہ پاکستان کی انڈیا کی جنگ ہے, لڑائی ہے, اور بڑی سطح پہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا رشیا, چائنا, امریکہ, انگلینڈ اور فرانس ان دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے. ایک لیفٹ ہے, ایک رائٹ ہے, اور یہ آپس میں مسلسل جنگ لڑتے ہیں اور یہ لڑاتے ہیں. آپ یوکرین کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, فلسطین کا ایشو اٹھا کے دیکھ, یہ سارے کے سارے ایشوز میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لیفٹ اور رائٹ ملے گا کہ جہاں پہ امریکہ کھڑا ہوگا وہاں پہ رشیا اور چائنا اس کے اگینسٹ ہوں گے. فلسطین کے ایشو پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ویتنام وار کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی لڑائی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی تاریخ کا حوالہ دیکھ لیں یا کرنٹ حوالہ آپ دیکھ لیں, وہ وہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور وہ پھر پالیٹکس ہمیں بھی افیکٹ کرتی ہے. اب ہم کہیں یہ ہمیں افیکٹ نہیں کرتی, لیکن جب رشیا کا یوکرین کا ایشو تھا تو رشیا کے ساتھ بہت کم ممالک تھے, لیکن ہمارے یہاں سے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان, وہ وہاں چلے گئے. اب انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ایک سائڈ رشیا کی سائڈ لے لی. جب وہ رشیا کی سائڈ لی انہوں نے تو ڈیفینیٹلی ایک لڑائی کا ماحول بن گیا. اور آج تک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ رشیا کی سائڈ کیوں لی, کہ اس کی وجہ سے امریکہ ان کے خلاف ہو گیا. اب صحیح ہے غلط ایک الگ بات ہے, لیکن سادہ سادہ بیانیاں وہ یہ بناتے ہیں کہ ہماری حکومت کو جو ٹاپل کیا گیا, جو ہماری حکومت کو گرایا گیا, وہ بنیادی طور پہ امریکہ نے اپنی دشمنی نبھائی. اس میں سے ون آف دا فیکٹرز یہ ہے, اس میں سے ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ عمران خان رشیا چلے گئے تھے, پوٹن کے ساتھ اتحاد شو کیا تھا, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا یوکرین کے ایشو پہ, یا بیک کیا تھا, تو اس وجہ سے اس کے ریئیکشن میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ایشوز بتائے جاتے ہیں. اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش کی. اب وہ ہوئی ہے وہ تو ہمیں خود سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ان کے اپنے بیان کے مطابق ایک جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کال کر کے ان کی جو سینٹ کی شر لیڈی تھی جن کو انہوں نے کال کر کے کہا تھا کہ آرمی والے میرے خلاف سازش کریں, جو کال پکڑی گئی تھی آڈیو کی, اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا. تو اب امریکہ سازش کر رہا تھا یا آرمی سازش کر رہی تھی یہ تو چلنے ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال اس چیز کو کیش صحیح طرح سے کیا جائے یا غلط طریقے سے کیا جائے, لیکن وہ جو گلوبل سینیریوز ہیں وہ ہماری لوکل پالیٹکس پہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں, کہ وہ جو امریکہ یا رشیا کی جو بھی چیز تھی اس کے نتیجے میں یہاں پہ بھی تو حکومتیں بدلتی ہیں. آج بھی یہ نہیں, آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کوئی اس لائن پہ چلنے لگ گئے تھے تو جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو مروا دیا. اب وہ بات ٹھیک ہے یہ غلط, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیانیہ تو یہ بن گیا نا, ایک سلوگن تو وہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے. اب کیا انٹرنیشنل لا کے اندر کسی اور ملک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور ملک کے اندر مداخلت کر سکے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو مسئلہ ایک نہیں ہے پورا, آپ سمجھیں کہ ایک مسائلستان ہے. جیسے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ پوری دنیا کو آپ لے لیں تو انڈیویجول سے لے کے بڑی سطح پہ آپ دیکھ لیں 7 کے 7 ارب لوگ مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ مسائل کم ہونے کے بجائے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ مسائل کا کیا ہمیں ادراک نہیں ہے, کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ تمام تر مسائل سے ہم گزر رہے ہیں, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی مسئلوں کے اوپر بات کرنے کے لیے بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا جاتا ہے. میڈیا پہلے ایک ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو جو ایک نیشنل ٹی وی ہوا کرتا تھا اس میں 5 یا 10 منٹ کی خبریں آیا کرتی تھیں سیاست کے اوپر, باقی وہ نارمل سپورٹس بھی چلتا تھا, ڈراماز چلتے تھے, پروگرامز چلتے تھے, ادبی پروگرامز ہوتے تھے. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ سیاست کے اوپر انہوں نے اس کو 5 منٹ سے 10 منٹ میں کیا, 1 گھنٹے پہ لے کے گئے, 2 گھنٹے پہ لے کے گئے, اور اب یہ ہو گیا کہ پورے کے پورے 24 گھنٹے کے لیے وہ چینلز ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ سیاست پہ بات کریں. اب وہ 24 کے 24 گھنٹے جو سیاست پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اس میں وہ بڑے بڑے دانشوروں کو بلاتے ہیں اور دانشوروں کو بلا کے ان موضوعات پہ بات کروائی جاتی ہے. اب ہم جیسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے, بھوک کا شکار ہے, تو کیا اس کو اس کی بھوک بذات خود اس کے لیے کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھوکا ہے,
اس کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم بھوکے ہو، تم غربت کا شکار ہو، تم جہالت کا شکار ہو، تم مفلسی کا شکار ہو، کیا وہ شخص خود اس بات کو نہیں جانتا، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ پھر جاتا ہے دانشوروں کے پاس، اور وہ دانشور پھر اس کے اوپر اس کو مزید مایوس کرنے کے لیے اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب پھر وہ بات سن لینے کے بعد وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، ہمارا کام تو صرف اور صرف اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ جب انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا، اس کے بعد وہ بھی یہ سننے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ جیسے آج ہمارے درمیان مزمل صاحب اور علی سجاد صاحب بھی موجود ہیں، یہ چونکہ شاعر ہیں، تو پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے شاعری کا کوئی حوالہ نہیں دیا، تو میں چونکہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اس حوالے سے ایک کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے بات کہہ دی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، حالانکہ مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس بندے کو وہ بھی رات کو بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتا ہے، اور ٹی وی تو آج کل نیٹ اتنا سستا ہو گیا کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بھوکا بھی رہ لوں، میں موبائل کے بغیر نہ رہ سکوں، تو وہ ہر بندہ ان دانشوروں کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا، ہر ایک کی ویورشپ ہے۔ کیوں آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں میں ویوز ہر ایک کے مل رہی ہیں، ہر ایک کے لاکھوں میں، فلانے کے 10 لاکھ ہیں، کسی کے 20 لاکھ ہیں، تو کروڑوں میں ویوز اس کو روز مل رہے ہیں۔ ٹاک ٹائم آپ ٹوٹل دیکھ لیں، وہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ فیض نے کہا کہ اس حوالے سے کہ جو لوگ دیکھ کی سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل بھی ہو گیا ہے، پہلے تو مسئلہ، پھر وہ دانشور بول کے کہتے ہیں ہم نے تو دیکھیں اپنا کام کر دیا، ہم نے تو شعور دے دیا، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں سننے کے بعد یہ ہو گیا۔ تو فیض نے کہا کہ اپنے بس کا نہیں بارے سنگ ستم، بارے سنگ ستم بارے کوثار غم، جس کو دیکھ کر سب ایک طرف ہو گئے، بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے۔ تو وہ جو بات کی بات میں ذی شرف ہونا ہے وہ یہی چیز ہے نا۔ آپ ان سے کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے عالم دین سے، کوئی سیاست کے چیمپئن سے آپ کی بات کروا دیں گے، وہ 2 منٹ میں آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ 2 منٹ اس کی بات سن بھی لیں تو وہ آپ کو بات کرنے کا موقع تو پھر بھی نہیں ملتا۔ ون وے ٹریفک ہے نا، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہو آپ کو تو موقع نہیں ملتا، آپ نے میڈیا پہ جانا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو کوئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کسی تعصب کا شکار ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی تمام چینلز کے اوپر یہ بات ڈیفائنڈ ہے، کسی مسلک میں آپ نے جا کے بیٹھنا، وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اینک لگانی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ کو الاؤ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے مسائل تو حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ مسائل اس طرح سے نہیں حل ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے موضوع اس لیے یہ دیا کہ آپ اپنے مسائل یہاں پہ آ کے نہ بتائیے۔ آپ اگر نون لیگ کی طرف سے ہیں، مطلب حاجی صاحب پچھلی دفعہ ان کو دعوت دی گئی تھی نون لیگ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب مسائل ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں یہ جو سیاست میں بذات خود لوگ ہیں وہ بھی ہمیں آ کے اپنے مسائل بتا رہے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ ہم نے نہیں حل کرنا، یہ تو ہر بندے کو دیکھیں جب حکومت میں نہیں ہوتے نا، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر مسائل کی ذمہ داری حکومت پہ، لیکن جب وہ خود حکومت میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں پی ایم سے لے کے باس تک، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ہر بندہ کام کرے گا تو تب مسئلہ حل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ پھر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، کیونکہ وہ حل کی بات ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آبادی کا بڑھ جانا ہے ایک مسئلہ، ابھی میں نے کتنے سارے مسائل بتائے، لیکن اس کے اندر ابھی ہزارہ مسائل ایسے ہیں جن کو میں مینشن بھی نہیں کر سکا، لیکن آبادی کا کہتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ جتنے بھی مسائل بتائے جا رہے ہیں، آپ جتنے بھی مسائل یہاں پہ آ کے بتائیں گے ان کا ادراک ہر شخص کو ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی شخص سوائے یہ 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ینگ ہیں، یہ 9th 10th میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے کیمپین کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ضرور کریں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں، کیونکہ مجھ سے پڑھتے ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، فزکس، میتھس، کیمسٹری مجھ سے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا کہ سر کل کی چھٹی مل سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں 2 دن کی چھٹی دے دوں گا۔ کرنا کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے کیمپین کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کے اندر سیاست کو باقاعدہ ایک سبق کے طور پہ، مضمون کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ
میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. مجھے آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں سیاستدان بننا چاہتا ہوں, کیونکہ پالیٹکس کو اتنا بدنام کیا جا چکا ہے. تو چونکہ ہم نے یہ کہا کہ سیاست کے ذریعے جو لوگ مسائل کا حل سمجھتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے, وہ اس آج کی میٹنگ میں تشریف لاتے ہیں. تو سوائے ان 3 بچوں کے اسٹوڈنٹس کے, سوری میں تو ان کو بھی بچہ نہیں کہتا, تو میں کہتا ہوں جو پلے گروپ کا بھی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کے باقی سب 18 سال سے ابو ہے. تو ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو, کہ ہمیں کوئی ریئلائز کروائے کہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ تھا تو آپ کو پتہ نہیں تھا. تو بلکہ اگر یہ ان سے بھی بات کر لی جائے تو یہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو ان سے بھی پوچھ لیں تو ان کو بھی سارے مسائل کا پتہ ہے. کیوں بیٹا, ڈو یو نو اٹ اور ناٹ, یو نو آل دا پرابلمز اور ناٹ. ہر مسئلے کا پتہ ہے نا کہ غربت کیا ہوتی ہے, جہالت کیا ہوتی ہے, لالچ کیا ہوتی ہے, رائٹ. تو وہ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ اپنے اس لیے ہم نے کہا سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست. تو سماجی مسائل کو اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان مسائل میں اضافہ ہی کریں گے. یو آر ناٹ بینگ پارٹ آف دا سولوشن, یو آر بینگ پارٹ آف دا پرابلم. آپ مسئلے کو بڑھانے کا کام کریں, مسئلے کا حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں. تو اس لیے ہم نے کہا سماجی مسائل یا, تو پھر یا کیا ہے, فلاحی جمہوری ریاست, یعنی یا ان کا حل ہے. تو آج ہمارے درمیان پیپلز پارٹی سے, اسی طرح مسلم لیگ نون سے, جماعت اسلامی سے, اور اس کے علاوہ دیگر سماجی تنظیموں کے لوگ جو کہ اسپوکس پرسن کے طور پہ اپنا موقف یہاں پہ آ کے پیش کریں گے, وہ تشریف فرما ہے. یہ پروگرام ملٹی پارٹی فورم کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ہم مختلف پارٹیز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے بات کریں اور ان مسائل کا حل کی طرف بات کریں, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اپنے مسائل بتانا شروع کر دیں. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا قاضی آصف صاحب کو, جو آگاہی بیداری سرکل سماجی تنظیم ہے, اس کا موقف اس موضوع پہ آ کے پیش کریں. سب سے پہلے تو میں جو ملٹی پارٹی فورم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ایک سوسائٹی کے اندر ایک مکالمہ یا ڈائلاگ کا پروسیس چلایا ہوا ہے, اور مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ فواد صاحب جو ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں, یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس حوالے سے کیونکہ ہم کافی مشکور ہیں کہ انہوں نے کم از کم ملٹی پارٹی فورم کو چلایا ہوا ہے. اب بات جو ہے آج کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی جائے تو بنیادی طور پر آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھیں تو سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست. یعنی کہ اگر آپ فلاحی جمہوری ریاست بنائیں گے تو سماجی مسائل حل ہو جاتے ہیں, اگر فلاحی جمہوری ریاست نہیں بنتی تو سماجی مسائل رہیں گے. اب جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ سب کی سب کا جو مینیفیسٹو ہے یا منشور ہے, وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا. حالانکہ یہ بنیادی جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں. اب وہ فلاحی جمہوری ریاست کا کنسیپٹ اگر ہم نہیں دیتے تو اس کی جگہ کیا آئے گا. اب جس طرح بے روزگاری ہے, اس وقت پوری دنیا میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تو شدید بے روزگاری کا مسئلہ ہے. یعنی کہ یہاں میں تو آپ کو پرسنٹیج کریں تو پتہ لگتا ہے کہ 80% 70% یہاں پہ بے روزگاری کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. اور باقی ممالک میں بھی بے روزگاری کا اسی طرح, خاص طور پہ جو لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انہیں روزگار کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہوتی. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ریاست کی جب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نہ صرف
مفت تعلیم دیں, علاج معالجے کی سہولت دیں, اور اسی طرح مستقل روزگار دیں. یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو ہے جی عارضی روزگار ہے اور یہ جو ہے جی گورنمنٹ سروس ہے. نہیں, مستقل روزگار کا بندوبست کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری. اب یہ جس وقت تک کانسیپٹ نہیں دیا جائے گا کہ بھئی یہ ریاست جو ہے وہ نہ لوگوں کو رہائش کا, روزگار کا, علاج معالجے کا, تعلیم کا, اور جو ہے بجلی کا, پانی کا, گیس کا, سڑکوں کا اور نظام صفائی کا بندوبست کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری. اب یہ ریاست کیسے جو ہے مسائل حل, وہ کہاں سے جو ہے, اگر کہ جس طرح آج کل کہتے ہیں جی ریاست کے پاس تو خزانہ ہی نہیں ہے, یہ حکومت اس لیے نہیں آتے تو کیا IMF جو ہے وہ قرضہ نہیں دے گا, یا جو ہے باہر سے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. ہم کہتے ہیں سرمایہ پیدا ہوتا ہے انسان کی محنت سے, اور پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام ہے, اور یہ جو ہے 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو اگر مستقل روزگار فراہم کیا جائے پلاننگ کے تحت تو یہ سب کے سب جو ہے سرمایہ جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ریاست نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے. اب ریاست کس طرح ذمہ داری اٹھائے؟ تو ریاست سب سے پہلے یہ جو نجکاری کا جو سسٹم ہے جو ایک عالمی سطح پر یہ کہتے ہیں جی یہ جو پبلک ادارے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خسارے میں جاتے ہیں, یہ مسکنسیپشن ہے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے جی جو ادارے ہیں ان کو جمہوری انداز سے چلائیں, متحرک کریں, ان کے اندر میرٹ لائیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جی پبلک ادارے جو ہیں جی وہ انسان کو شہریوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, اور جو ہے جی یہ جو پرائیویٹ ان لوگوں کے پرسنل جو ہے پرائیویٹ بھی جو ہے ان کے پرسنل جو ہیں ادارے ہیں وہ ادارے جو ہیں جی یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ فلاح جمہوری ریاست کے برعکس کون سی ریاست چاہتے ہیں, ریگولیٹری ریاست. یعنی ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو ریگولیٹ کر رہا ہے. تو ریگولیٹ کرنے کا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹیکس کلیکٹنگ ہے, کہ اس نے جو ہے ٹیکس کس طریقے سے جنریٹ کرنا ہے. ابھی جس طرح عام اگر وہ پروڈکٹیو چیزیں نہیں پیدا کرتے تو کہتے ہیں جی چلو جی لوگ آپ بجلی کو جو ہے ایک ذریعہ بنایا جائے کہ کس طریقے سے سرمایہ جنریٹ کیا جائے, یا جی گیس کو ایک ذریعہ بنایا جائے کس طرح جو ہے جی یہ سرمایہ جنریٹ کیا جائے, یا جی روڈوں کو جو ہے ایک سرمایہ جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. حالانکہ یہ ساری چیزیں بیسیکلی ریاست کو لوگوں کو فری آف کاسٹ دینی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک کیپیسٹی ایسی ڈیولپ ہو کہ وہ کم از کم جو ہے ان کی جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہو. تو معیار زندگی بلند کرنے صرف اور صرف ایک مستقل روزگار دیں, اور اس کے اندر سے سرمایہ جو ہے ٹیکس کی شکل میں لیتے ہیں, لیکن مستقل روزگار دے کر کیا جی آپ ایک پرسنٹیج رکھ دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو جو ہے جی آپ سروس کرتے ہیں, ہم تمام تر فیسیلیٹیز آپ کو دے رہے ہیں, آپ اتنے پرسنٹ جو ہے جی یہ سرمایہ جو ہے جی ریاست کو دیں, اور وہ ریاست پلٹ کر پھر ان چیزوں پر لگائے. کن پر کہ آپ کو کیونکہ صحت کوئی بھی پرائیویٹ جو ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. بعض اوقات اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جن پر کئی سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور عام آدمی جو ہے اس کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, بلکہ جو ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ سرمایہ ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی لائف سے چلے جاتے ہیں. تو اگر انہیں کہہ دیں جی بعض اوقات کیا ہے جی نہیں جی بلکہ کل رات کو مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کمرشل ذہنیت اس قسم کی بن گئی ہے کہ ایک جو ہے برین کا جو سرجن تھا تو وہ اتنا اس کے پیسے کا عادی ہو گیا کہ اس نے کہا جی کیا ہے جی میں پہلے مجھے پیسے دیں گے
تو اس کے بعد میں علاج کروں. تو اتفاق سے اس کے بیٹے کا ہی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, تو اس کے دماغ کو ڈیمیج ہو گیا. تو سب جب کہا جی ہے جی بھائی یہ آیا آدمی, انہیں نہیں جی مجھے جو ہے پہلے پیسے دیں, پیمنٹ کریں اور اس کے بعد میں علاج کروں. وہ سب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار یہ تو لاوارث جو ہے ہوا ہے, تو اس کو جو ہے آپ دیں بعد میں ارینج کر دیں گے. لیکن اس نے نہیں مانا, پھر لوگوں نے کچھ کیا ہوگا. تو وہ اس وقت جو ہے جس وقت اٹھایا اس نے اپنے تو دیکھا تو اپنا ہی بیٹا تھا. یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا, اکیلا بیٹا تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا. اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہے کہ بھائی یہ انسان ہے, اب میں نے جو ہے یہ علم حاصل کیا ہے, نالج حاصل کیا ہے, تو کم از کم میں بغیر لالچ کے بھی اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر دوں. اب یہاں پہ اتنا کمرشلزم بنا دیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کمرشلزم کیوں بنایا گیا ہے کہ فلاحی جمہوری ریاست کے کانسیپٹ کو مسترد کیا گیا پریکٹیکلی. تو ہم فلاحی جمہوری ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ جتنا ابھارے, ہم اس سے یہ سمجھیں جتنی بھی پارٹی ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ بابا آپ فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام. آپ یہ گانوں مانوں سے جو ہے فلاحی جمہوری ریاست نہیں بنا سکتے, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر لیا ہے, ہر پارٹی گانے گا رہی ہے. ہم کہتے ہیں گانے سے فلاحی جمہوری ریاست نہیں بنے گی. فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے آپ کوئی اسکیچ دیں, کوئی ماڈل دیں کہ آپ جو ہے جی کیا آپ کے پاس جو ہے پروگرام ہے کہ آپ صحت جو ہے جی لوگوں کو صحت دینے کے لیے مفت صحت دیں, مفت تعلیم دیں, وہ پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے تو ہر شہری کو تعلیم دینے کی ذمہ داری ریاست کی ہو. ہر شہری کو ہر قسم کا علاج کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہو. اور اس کے بعد جو ہے رہائش, اب جو ہے جی کچھ لوگوں کے پاس رہائش کے انبار لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہر شہر میں ایک بنگلہ ہونا چاہیے, اور کسی کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے, رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں اس طرح بنا ہوا ہے, یہ فلاحی جمہوری ریاست نہ ہونے کی وجہ سے. تو سیاسی ورکر کا پہلا کام ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ بابا ہمیں فلاحی جمہوری ریاست چاہیے. اور فلاحی جمہوری ریاست کسے کہتے ہیں؟ نعرے مارنے سے فلاحی جمہوری ریاست نہیں بنتی, بلکہ آپ پریکٹیکلی ہمیں جو ہے روزگار, مستقل روزگار دیں, پریکٹیکلی آپ ہمیں تعلیم دیں, پریکٹیکلی آپ ہمیں علاج معالجے کی سہولت دیں, رہائش کی سہولت دیں. تمام جتنی بھی آج کل جو ہے جدید جو دور کے تقاضے ہیں وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ فلاحی جمہوری ریاست جو ڈیولپ ہوگی تو وہ ایک علم کے تحت, ایک نالج کے تحت ہوگی. وہ علم اور نالج کیا ہے, وہ ہم کہتے ہیں وہ سماجی علم ہے, سماجی نالج ہے, جس کے ذریعے پوری دنیا میں یہی اصول لاگو ہوں گے. کیونکہ جس طرح فزیکل سائنس کے اصول ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے آپ دیکھ لیں, جمادات کے اصول ہیں, نباتات کے اصول ہیں, جمادات کے اصول ہیں اور حیوانات کے اصول ہیں, اس طرح سماجی فیلڈ کے بھی اصول ہیں. تو سماجی فیلڈ کے اصول بھی اٹل ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں تو وہ اصول ہے, کوئی دوسرا کہے تو وہ اصول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصول اٹل ہوتے ہیں, وہ کسی کے محرون منت نہیں ہوتے, بلکہ وہ دریافت ہو سکتے ہیں, اور دریافت ہو کر آپ اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں. جس طرح ایک اگر کہ جی لا آف گریوٹی ہے, اب لا آف گریوٹی ایک دریافت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے نیوٹن نے جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. ہم کہتے ہیں اس نے یہ دریافت کی ہے, اس نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے, نیوٹن کے پیدائش سے پہلے بھی لا آف گریوٹی تھی اور اس کے فوت ہونے کے بعد بھی لا آف گریوٹی. اسی طریقے سے سماجی اصول ہیں جو فلاحی جمہوری ریاست کو تشکیل دینے کے لیے, تعمیر کرنے کے لیے, وہ سماجی اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری جو ہے
پوری دنیا میں، جس طرح فاضل صاحب نے کہا کیا ہے امن، تو ہم کہتے ہیں امن بھی فلاحی جمہوری ریاست، عالمی فلاحی جمہوری ریاست جب بنے گی تو پھر جو ہے وہ اس کا یہ ٹارگٹ ہوگا۔ ابھی تو جو ہے عالمی فلاحی جمہوری ریاست، یہ جو UN ہے یہ بھی جو ہے جی 5 ویٹو پاور کی جو جہاداری ہے وہاں پہ، وہ 5 ویٹو پاور جو ہے جو بھی کہیں تو کب کہیں جی فلسطین میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فلانی جگہ دہشت گردی نہیں، اور کسی کو دہشت گرد خود بنا دیں، خود گولے ماریں تو دہشت گردی، ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں۔ آیا بھائی آپ گولے ماریں تو کیا لوگ نہیں مرتے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی جو ہے کسی حوالے سے بھی اگر وہ انسانوں کا قتل کرتا ہے یا انسانوں کو مار رہا ہے، کوئی بھی جواب بنا کر، وہ غلط ہے۔ امن جو ہے وہ بیسیکلی کہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا دشمن نہیں ہے۔ تو فلاحی جمہوری ریاست کے پھر وہ کون سے اصول ہیں اٹل؟ تو ہم کہتے ہیں 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول، ان تینوں کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ 3 بنیادی اصول اسی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس طرح آپ زندگی کو، جسم کو، خوراک کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہے جی نہیں جی خوراک کے بغیر ہم زندہ رہیں گے، یا کہیں جی زندگی جو ہے جسم کے بغیر رہے گی، یا جسم جو ہے وہ زندگی کے بغیر رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ 3 بنیادی اصول ہیں، وہ جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، جن کے ذریعے فلاحی جمہوری ریاست بنے گی۔ تو وہ کون کون سے اصول ہم کہتے ہیں؟ پہلا اصول ادارے کی ملکیت، اداراتی ملکیت، انسٹیٹیوشنل پراپرٹی۔ اب انسٹیٹیوشنل پراپرٹی کوئی ذاتی ملکیت رکھتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ ختم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جو ہے انسٹیٹیوشنل پراپرٹی کے بغیر فلاحی جمہوری ریاست نہیں بن سکتی۔ اور پوری دنیا کے ریاستیں جو ہیں تاریخی جبر کے تحت ریاستی ملکیت بناتی ہیں۔ ہم تاریخی شعور کے تحت بات کرتے ہیں، کوئی ان 3 اصولوں کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تاریخی جبر کے تحت کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے کہتے ہیں تاریخی شعور کے تحت کام کریں۔ تو تاریخی جبر میں اور تاریخی شعور میں فرق یہ ہے کہ آیا جو بھئی آپ ایک شعوری طور پر، رضاکارانہ طور پر ان 3 اصولوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ 3 اصولوں کے لیے کام نہیں کریں گے تو تاریخی جبر کے تحت کام کریں گے۔ وہ تاریخی جبر کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ساری دنیا کی ریاستیں ریاستی ملکیت کے بغیر وجود نہیں رکھتی، بھلے وہ چین کی ریاست ہو، امریکہ کی ریاست ہو، سعودی عربیہ کی ریاست ہو، فرانس کی ریاست ہو، کوئی ریاست ریاستی ملکیت کے بغیر وجود نہیں رکھتی۔ تو ریاستی ملکیت جو ہے وہ بیسیکلی فلاحی جمہوری ریاست کا ایک اصول ہے کہ ریاستی ملکیت لازمی ہے فلاحی جمہوری ریاست کی۔ دوسرا جو ہے کہ بھائی فریڈم آف اوپینین، 3 آپشن کی آزادی جو ہے، اگر وہ صرف ریاستی ملکیت ہو لیکن فریڈم آف اوپینین نہ ہو تو بھی اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اصول جو ہے میجارٹی از اتھارٹی کا۔ اب میجارٹی اتھارٹی یہ ہے کہ 55 پہ ایجنڈا بنائیں، 70 پر فیصلہ۔ اب یہ 3 اصول اٹل ہیں، یہ بیسیکلی کوئی ان سے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ قانون بھی ان 3 اصولوں کی پیداوار ہے اور فلاحی جمہوری ریاست بھی ان 3 اصولوں کی پیداوار ہے۔ وہ 3 اصول یعنی ادارے کی ملکیت، فریڈم آف اوپینین اور میجارٹی اتھارٹی، یہ تینوں اصول ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے جس طرح فیڈ کیا ہوا، وہ کبھی ایک اصول کو پکڑ لیں گے، بولے جی فریڈم آف اوپینین ہونی چاہیے، اچھا 2 اصول چھوڑ دیں گے، یا کہہ دیں گے جی میجارٹی اتھارٹی ہونی چاہیے، اچھا چلو جی یہ 2 اصول ہو گئے، فریڈم آف اوپینین بھی ہو گیا، میجارٹی اتھارٹی بھی ہو گیا۔ اب انسٹیٹیوشنل پراپرٹی نہیں ہے تو وہ تو انارکی ہے، وہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو آزادی ہے لیکن آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔
ارے بازار کھلے ہوئے ہیں جی، جو چیز چاہے خرید سکتے ہیں. بھائی پیسے ہوں گے تو خریدیں گے نا، اگر سرمایہ نہیں ہے تو کیسے خریدیں گے؟ تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو ہیں لازمی ہیں. کون کون سی؟ ادارے کی ملکیت، دوسرا فریڈم آف اوپینین، اور تیسرا میجارٹی. ان 3 اصولوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان 3 اصولوں کو قانون اکٹھا کرتا ہے. آپ جو ہے جس طرح ادب نواز ایک جو ہے جی حلقہ ہے، تو ادب نواز جو ریفرنس ہے، اس ریفرنس کے تابع سرمایہ ہو، یعنی اس ریفرنس کا سرمایہ ہو، اس کی ملکیت ہو، اور یہ ریفرنس کس کے تابع ہو؟ رائے کے تابع. رائے کے تابع فریڈم آف اوپینین اور میجارٹی اتھارٹی. اب جس طرح ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، یہ پیپلز پارٹی. اب یہ پارٹی تو ہے، کیا پارٹی ملکیت ہے؟ پارٹی ملکیت ہو، وہ پارٹی ملکیت یعنی پارٹی کے تابع سرمایہ ہو، لیکن پارٹی کس کے تابع ہو؟ ہم کہتے ہیں فریڈم آف اوپینین کے اور میجارٹیز اتھارٹی، یعنی 2 اصولوں کے تابع. تو اس طریقے سے کوئی بھی ریفرنس لے لیں آپ، جو ہے نون لیگ کا لے لیں وہ بھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ریفرنس کے نام پر سرمایہ جنریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ پارٹی کا سرمایہ نہیں بناتے، پارٹی کی ملکیت نہیں بناتے، پارٹی کے ایسٹ نہیں بناتے، پرسنل ایسٹ بناتے ہیں. جس وجہ سے وہ ساری کی ساری باتیں وہ کس کی طرف چلی جاتی ہیں؟ یہ بھی جو ہے سیاسی پارٹیاں کیا بن جاتی ہیں؟ کارخانے بن گئے. یہ جو فیکٹریاں بن گئی ہیں کس کی؟ جنہوں نے پارٹیاں بنائی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ورکرز ہیں، اب یہ لوگ بھلے وہ کسی پارٹی کا بھی ورکر ہو، پی ٹی آئی کا ہو، پی پی کا ہو، ہے تو اسی سوسائٹی کا، اسی سماج کا، اسے بھی جو ہے روزگار کی ضرورت ہے، اسے بھی علاج معالجے کی ضرورت ہے، اسے بھی تعلیم کی ضرورت ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کو ضرورت ہے، اسے بھی جو ہے ہر قسم کی ایک پروٹیکشن کی، تحفظ کی ضرورت ہے. کوئی بھی کسی پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. اب وہ اس کو جو پروٹیکشن کون دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ دے گی، ریاست دے گی. تو ریاست جو ہے بغیر سرمایہ کے تو ریاست نہیں بنتی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شعوری طور پر ان کو ریاست کو سرمایہ دیا جائے گا. شعوری طور ابھی ریاست جبرن لیتی ہے ہم سے، ان کو پتہ ہے یہ نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ان سے اس حوالے سے لے لیں پیسے. کیوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کا ذہنیت ایسی بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ دیا جائے، ہم کنٹریبیوٹ نہ کریں. تو وہ پھر کنٹریبیوٹ نہیں کرنے کی سوچتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست پھر جو ہے وہ سب کچھ ان سے چھینتی ہے. اب یہ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کرتے؟ یہ کہتے ہیں بھائی یہ سرمایہ جو ہے ہم سے جو لیتے ہیں یہ پلٹ کر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے. آپ نے جو ٹیکس لیا ہے اس ٹیکس کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کیا. تو عوام کی فلاح کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں فلاح، عوام کی فلاح جو ہے یہ ہے کہ آپ عوام کو تعلیم کی سہولت دیں، روزگار کی سہولت دیں، رہائش کی سہولت دیں، انہیں جو ہے ایک ایسی محفوظ مستقبل دیں، محفوظ جو ہے ان کو ماحول دیں. تو وہ سارا ماحول جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ ریاست کی جب ذمہ داری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شہریوں کی کیا ذمہ داری ہے. تو شہری بھی ریاست کے لیے اور ریاست شہریوں کے لیے جب کام کرتی ہے تو پھر یہ جو ہے ایک تاریخی شعور کی طرف لوگ جاتے ہیں. تو ابھی جو ہے شہری ریاست کے خلاف ہیں اور ریاست شہریوں کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم خلاف نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کرپشن کہتے کس کو؟ کرپشن کہتے ہیں جو ریاستی ملکیت ہے اس کو آپ ذاتی ملکیت میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کرپشن ہے. تو وہ تو دیکھیں جس کے پاس اختیارات ہے تو وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو شہری کے ان کی مینٹیلٹی بن گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو ایک سوسائٹی ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو خجلداری نظام ہے کہ خوف جالل لالچ کے اوپر چل رہا ہے. تو اس کی جگہ ایثار داری نظام لایا جائے. ایثار داری کہتے ہیں 3 اصولوں کی پریکٹس کو.
وہ 3 اصول کے ہیں کہ ادارے کی ملکیت. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ادارے کی ملکیت کہتے ہیں کہ بھائی آپ فیملی کے اندر ایک ادارہ ہے, ہمارا خاندان ایک ادارہ ہے تو فیملی ملکیت بن سکتی ہے, پارٹیاں ادارہ ہے تو پارٹی ملکیت بن سکتی ہے, ریاست ادارہ ہے تو ریاستی ملکیت بن سکتی ہے. تو اب اس کو چلانے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ مشاورت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی مشاورت, اسلام بھی کہتا ہے مشاورت ہو, اثار ہو, لیکن نہ مشاورت ہوتی ہے نہ اثار ہوتا ہے, تو اس کی جگہ استحصال ہو رہا ہوتا ہے, اس کی جگہ پہ اجارہ داری ہے. تو وہ جو اجارہ داری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طریقے سے توڑا جائے گا, تو ہم کہتے ہیں اجارہ داری کی جگہ اظہار داری جو ہے ان 3 اصولوں کے ذریعے پریکٹس ہوگی کہ آپ ادارے کی ملکیت کا کانسیپٹ, 3 آپشن کی آزادی کا اور 55-70 میجارٹی سے 30 کا اصول جو ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو فلاحی جمہوری ریاست کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس میں ہمیں اگر فلاحی جمہوری ریاست کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. تو سوال کرتا ہے جی ہمیں کیا ضرورت ہے فلاحی جمہوری ریاست کے لیے کام کرنے کی. تو وہ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے فلاحی جمہوری ریاست کے لیے کام کرنے کی, ہم کہتے ہیں اگر آپ فلاحی جمہوری ریاست کے لیے کام نہیں کریں گے تو بے روزگاری آپ کو ملے گی سماجی مسائل کی شکل میں, آپ کو جو ہے جی مہنگائی ملے گی, بدامنی ملے گی, دہشت گردی ملے گی, اور جو ہے لاقانونیت ملے گی, اور یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں آپ کے لیے پیدا ہوں گے. تو ان سب مسائل کو حل جو ہے وہ فلاحی جمہوری ریاست. تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی جو تنظیم ہے اس کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے وہ فلاحی جمہوری ریاست, وہ ادبی ہو یا جو ہے غیر ادبی ہو, کوئی بھی سماجی تنظیم ہو, لیکن اس سماجی تنظیم کا جو ایم اور مشن ہے وہ بیسیکلی فلاحی جمہوری ریاست ہے. اور فلاحی جمہوری ریاست اور خاص طور پر ان لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دانشور ہیں, ہم جو ہے جی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک سماجی علم ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس سماجی علم ہے اور سماجی شعور ہے تو آپ لوگوں کو فلاحی جمہوری ریاست کی تعمیر کرنے کے لیے, اس کی تشکیل کرنے کے لیے, اسے ڈیولپ کرنے کے لیے آپ جو ہے کام کریں. تو یہ بنیادی طور پر فلاحی جمہوری ریاست کا جو نقطہ نظر ہے اسے پروموٹ کرنا. اگر ہم اسے نہیں پروموٹ کرتے تو اس کی جگہ پھر سماجی مسائل ہیں. پھر لوگ یہ یہیں کا نہیں مطالبہ, امریکہ کے اندر بھی یہی مطالبہ ہے فلاحی جمہوری ریاست میں, اور صرف فرق یہ ہے کہ وہاں کچھ حد تک فلاحی جمہوری ریاست ہے, ہمارے یہاں جو ہے سرے سے فلاحی جمہوری ریاست نہیں ہے, لیکن ادھر جو ہے کچھ پرسنٹیج جو ہے بہتر ہے ہماری طرف سے. لیکن یہ کانسیپٹ اگر جو جس طرح ابھی کہتے ہیں, ابھی یہ ٹی وی پر بڑے بڑے اکنامکس کے دانشور جو ہیں وہ ہمارے اقتصادیات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی نجکاری کے لیے جو ہے جی ہم نے جو ہے جی IMF کے ساتھ بات کر. بھائی نجکاری مسئلے کا حل نہیں ہے, مسائل پیدا کرتی ہے نجکاری. ساری بیماریوں کی جڑ یہ تو کہ آپ آج ہی یہ تو نہیں, یہ تو پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ آپ ایک سماج کے اٹل اصول کی نفی کر رہے ہیں, وہ ادارے کی ملکیت کی نفی کر رہے ہیں. تو آپ جس وقت تک ریاستی ملکیت کے کانسیپٹ کو, ریاست ایسے ماں نہیں ہوتی, ریاست کا ماں کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ریاستی ملکیت ہو. اور ریاستی ملکیت, ہاں یہ سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ ریاستی ملکیت کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ریاستی ملکیت ہم کہتے ہیں جمہوریت کے ذریعے, یعنی 3 آپشن کی آزادی اور 55-70 کی اسکیل کے ذریعے. اب یہ جو فلاحی جمہوری ریاست کیسے شروع ہوگی, اس کا پہلا نقطہ تو یہاں سے شروع ہوگا کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو. وہ کہتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن کرائیں گے تو جمہوریت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں الیکشنوں سے جمہوریت نہیں ہوتی, جمہوریت ہوگی پارٹی ملکیت سے.
پارٹی ملکیت جب بناتے ہیں پھر پارٹی ملکیت کو آپ آزادی اظہار رائے کے ساتھ، فریڈم آف اوپینین کے ساتھ اور 55-70 کے اسکیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر پارٹی ملکیت نہیں ہے تو فیشن فریڈم آف اوپینین کیا ہے؟ وہ تو انارکی ہے۔ یعنی فریڈم آف اوپینین کا تعلق سرمایہ کی کنٹرول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ آپ ود ریفرنس سرمایہ یوز کریں گے، کیا ہے جی بھائی یہ جو سرمایہ ہے اس کو کس طرح، اب ایک میرے کنٹرول میں ذاتی طور پر سرمایہ، اب مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کی؟ مشورہ تو اس وقت ہوگا جب یہ ادارے کی ملکیت، تو ادارے کی ملکیت بنانا، پھر ادارے کی ملکیت کی ضرورت ہے کیا؟ 3 آپشن کی آزادی اور 55-70 کا اسکیل، یعنی کہ فریڈم آف اوپینین اور میجارٹی ہوتا ہے۔ اب یہ 3 اصول جب ملتے ہیں تو یہ جو اپلائی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمام پارٹی ان 3 اصولوں کی نفی کرتی ہیں۔ جتنی بھی پارٹی ہیں وہ آپ لیفٹ کی دیکھیں کہ رائٹ کی دیکھیں، سبز دیکھیں کہ سروس دیکھیں، وہ سب کا سب کام جو ہے ان 3 اصولوں کی نفی کرتے ہیں۔ وہ پارٹی ملکیت نہیں بناتی، پارٹی کو تابع سرمایہ نہیں لاتی، اور پارٹیوں کو 3 آپشن کے آزادی اور 55-70 کے اسکیل کے تابع نہیں لاتی۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا، تو بیسک تو بنیادی بات جو ہے ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جس اینگل سے بھی بات کریں تو یہ 3 اصول ہی جو ہے سامنے آئیں گے۔ تو آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اور آپ نے بات ضرور کرنی ہے، کوئی کون سا یہاں بھی اپنا خود کا پرسنل آپ سمجھتے ہیں اچھا ہوتا ہے، آپ کی رائے ٹھیک ہے، ادب نواز میرا مطلب کچھ نہیں، آپ جو سمجھتے ہیں ہوتا ہے نا، پھر مجھے پتا ہوتا ہے ٹوٹل 2 گھنٹے تک چلانا ہے، بہت کہتے ہیں اور بھی چلا۔ اب میں دعوت دوں گا فیصل عباسی صاحب کو، جو پاکستان ایسوسی ایشن فار اسٹوڈنٹ سروس کی طرف سے موضوع پہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان کے یہ سماجی مسائل اور فلائی جمہوری ریاست، اب یہ 2 الگ الگ سماجی مسائل میں ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کافی ڈیٹیل سے کہ اس معاشرے میں طرح طرح کے مسائل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دور کی ذہنیت دیکھیں وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ کلاس کے مسائل ہیں، جینڈر کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، ایتھنیسٹی اور ریجنلزم کے تعصبات موجود ہیں، قومی ریاست اور اسے کہتے ہیں کہ مذہبی ریاست کا مسئلہ موجود ہے، پھر وہ ایک انتہا پسندی دہشت گردی موجود ہے۔ یعنی کہ کچھ یہ جو ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں یہ ارتقائی عمل میں ہی اتنا پیچھے ہے کہ جو دنیا معاملات حل کر کے آگے نکل گئی ہے، جیسے ہمارے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں ملکوں کی، انڈیا کو دیکھ لیں، پیچھے ایران کو دیکھ لیں، اور باقی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا وہ دیکھ لیں، وہ یہ جو ملک ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم ان مسائل کی دلدل میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں جو دنیا سالو کر چکی ہے۔ اور کچھ جیسے آپ کو میں کیا مسئلہ بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ابھی تک پولیو ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے مسائل کے لحاظ سے کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو اب یہ جو سارے ایشوز ہیں، اب جس طرح قاضی صاحب نے ایک بات رکھی اپنی ادارے کی ملکیت اور فریڈم آف ایکسپریشن اور میجارٹی اتھارٹی، ہم اس کو کنکلوڈ دوسری طرح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سوشلزم اور ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک سوشلزم، ایک لفظ میں کہ وہ مسئلے کا حل کر دیتا ہے ڈیموکریٹک سوشلزم۔ کیونکہ آپ اس چیز سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا دنیا کے پاس۔ دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ملکوں کی جہاں پہ کچھ ویلفیئر لوگوں کو مل رہی ہے، علاج، تعلیم، روزگار، میٹرنٹی الاؤنس، اسٹوڈنٹس کو جو ایجوکیشن کے فنڈنگ ہوتی ہے، اسٹائپینڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، ان ملکوں نے بھی اپنے مسائل اسی طرح حل کیے ہیں کہ وہ ریاست کا ایک حجم، ایک بڑی تعداد میں ریاستی کنٹرول میں ملکیت کو وہ چلا رہے ہیں۔ جب وہ ریاستی کنٹرول میں چلا رہے ہیں تو اس صورت میں فلاح ممکن ہوتی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کر کے جو آج کی ہمارا سب سے
عجیب و غریب بات کی جا رہی ہے, ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے, اس لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے. یعنی کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ چیزوں کو نہ بیچو, تو اب ان کے ساتھ جو ملک کو بیچنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیں جو بھی پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے. پیپلز پارٹی بھی پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھی. 90s میں انہوں نے IPPs شروع کیے تھے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, اور ان پلانٹس سے آج تک ہماری چمڑی, ہمارا خون نکال کے ان کو دیا جا رہا ہے. اور یہ جو بجلی ہم چلا رہے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں مطلب اس کے بل آ رہے ہیں. ایچ انڈیویجول جو ایک بتی جلاتا ہے, ایک پنکھا جلاتا ہے, وہ بھی ہزاروں روپے میں دے رہا ہے. حالانکہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ ہماری جو ضرورت سے بھی 2 گنا موجود ہے. اگر بجلی پاکستان میں دیکھی جائے تو وہ شارٹیج نہیں ہے, وافر سے بھی زیادہ ہے. لیکن چونکہ وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچی گئی ہے اور پرائیویٹ کمپنیاں پیسے لیتی ہیں, اور اس ٹائم پہ بھی فیول کے چارجز ہم وہی پے کر رہے ہیں جو آپ کو اس وقت معاہدہ ہونے کے ٹائم تھا, اور ان کو ہم ڈالر کے حساب سے دے رہے ہیں. جیسے آپ اس کی سادہ سی مثال لے لیں کہ ہم 280 روپے کا پیٹرول لے کے 13 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو جو ہمیں بجلی بنا کے دیتی ہیں. کوئی لاجک سمجھ آتی ہے کہ 280 روپے میں 13 روپے لیٹر ہم ان کو دے رہے ہیں, اور باقی جو 273 روپیہ ہے وہ ہم کہاں سے نکال رہے ہیں؟ عوام کے دال, چینی, آٹے پہ ٹیکس لگا کے وہ برابر کر رہے ہیں 1 لیٹر کے ساتھ. اب یہ وہ مسائل ہیں جو نجکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اب جو مسئلے کا حل ہے, جیسے قائد صاحب نے اس کو دوسری طرح بیان کیا ہے کہ اب سوشلزم کا لفظ آتے ہی لوگ تھوڑے الرجک ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پرائیویٹ پراپرٹی اور پرسنل پراپرٹی کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکتے. سوشلزم پرسنل پراپرٹی دیتا ہے, پرائیویٹ پراپرٹی کو روکتا ہے. اب پرسنل پراپرٹی کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کی گاڑی ہونی چاہیے, آپ کا گھر ہونا چاہیے, آپ کی جو ہے ضروریات زندگی میں جو آپ کا کمپیوٹر ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آپ کی جتنی موبائل فون اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, آپ کے ٹور کرنے کے قابل ہوں, آپ فیملی کو گھمانے پھرانے کے قابل ہوں, ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت 34% لوگوں کو تو گھر ہی میسر نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے نیچے ہی نہیں رہے. تو سوشلزم جب اس کا وعدہ کرتا ہے کہ ہر آدمی کا گھر ہونا چاہیے, تو وہ کیا محروم کر رہا ہے یا وہ دے رہا ہے؟ وہ پراپرٹی دے رہا ہے, لیکن اب وہ کہاں پہ کٹ لگانا پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ اننیسیسری ملکیت رکھتے ہیں, وہ ملکیت جس سے استحصال کیا جاتا ہے. ایک گاڑی آپ خود چلا رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, ایک دکان آپ خود چلا رہے ہیں, ایک آپ پوری مارکیٹ خرید کے جو ہے وہ باقی سارے دکانداروں پہ جو ہے وہ کرائے کی مد میں, مختلف چیزوں کی مد میں گھر بیٹھے آپ کی نسلیں اگر عیاشی کر رہی ہیں, تو وہ کچھ خاندان یا کچھ افراد تو اس سے تاکہ دولت حاصل کر رہے ہیں, لیکن جو اکثریتی آبادی ہے وہ اس سے محروم ہوتی جاتی ہے بدتدریج. تو اب اگر اس کو سوشلزم کا لفظ یوز نہ بھی کریں تو اس کو ہم نیشنل اکانومی کہہ سکتے ہیں, کہ قومی معیشت کی بات کرتے ہیں. جی چلو ریاستی معیشت کی بات کرتے ہیں. کیا ریاستی معیشت کے علاوہ بھی کوئی حل ہے مسائل کا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں جو یہ دکھاتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئل دانشور ٹی وی پہ آ کے بتا کے کہ نجکاری کیوں کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کا جو ہے اس کی ایفیشنسی, اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جاتی ہے. اور بھائی میں جس کو ووٹ دے کے بھیج رہا ہوں وہ اگر میں تھوڑا سخت لفظ کہوں, الو کا پٹھا ایک ادارہ نہیں چلا سکتا, تو مجھ سے کس بات کا ووٹ لے رہا ہے؟ وہ مجھے پی اے ٹھیک کر کے اس کی مینجمنٹ نہیں دے سکتا, اس کی ایفیشنسی پرفارمنس ٹھیک نہیں کر سکتا, اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتا, اس کے ملازمین کو کام پہ نہیں لگا سکتا, وہاں سے لوگ اس کے ناک کے نیچے اگر کام چوری کرتے رہے, گبن کرتے رہے, کرپشن کرتے رہے, تو وہ ووٹ کس بات کی مانگ رہا ہے؟ وہ تو گھر بیٹھے کسی کسی قابل آدمی کو آنے دے گا. اب اس ایک سوال پہ اگر عوام سوچنا شروع کر دے, یہ جو آپ کو نجکاری کا پاڑا پڑھا رہے ہیں اس کو فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ تو اب یہ ایک بات تو یہ کہ قومی معیشت کہہ لیں, اس کو ریاستی معیشت کہہ لیں, اس کو سوشلزم کہہ لیں, کوئی بھی بات کہہ لیں, اس کے علاوہ تو ان مسائل کا حل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسی ایگزامپل نہیں ہے, ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, جس نے پرائیویٹائزیشن سے کوئی جو ہے نا ماڈل سے غربت ختم کی ہو, پرائیویٹائزیشن کے ماڈل سے کوئی بے روزگاری ختم کی ہو, مہنگائی ختم کی ہو. ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. امریکہ کے اندر شروع میں چونکہ گروتھ ہوئی ہے, وہ جو جب ان کے معدنیات وغیرہ یا قدرتی وسائل جو ہیں وہ ریسورسز بہت زیادہ تھے, تو وہاں پہ جا کے لوگوں نے کام کیا, تو اس کے نتیجے میں جہاں فیکٹری لگتی تھی تو اس فیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جو فیکٹری اونر تھا اس کی ضرورت تھی کہ وہ وہاں پہ ہاسپٹل بھی بنا کے دیتا تھا ورکرز کو, ان کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی بنا کے دیتا تھا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب انڈسٹری گرو کر رہی تھی, جب یہ ایک انڈسٹریلائزیشن کی ابتدا ہو رہی تھی. لیکن آج کے زمانے میں یہ وہ باتیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اگر آج ہم وہ سفر شروع کریں, یعنی ہم 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں, اب مطلب اب ساری ان سے
میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو بھائی ہاں پھر کیا ہوگا, پھر فارن انویسٹر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا, وہ آ کے یہاں اپنا سرمایہ لگائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہ ہمیں کچھ ٹیکس بھی دے گا. اچھا 2 منٹ کے لیے اس بات کو سوچیں کہ وہ جو فارن انویسٹر ہے وہ دنیا کی بہترین زمین, بہترین لا اینڈ آرڈر, بہترین سہولیات چھوڑ کے تمہارے ملک میں آئے گا تو وہ پہلے معاہدہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ یہ شرط رکھے گا میں ٹیکس کم سے کم دوں گا, آپ کی لیبر کو تنخواہ کم سے کم دوں گا, آپ سے جو ہے فیول, گیس, یہ جو انرجی کی پرائسز ہے اس میں سے چھوٹ لوں گا, پھر اس کے بعد جو ہے میرے جو قرضے ہوں گے, لاس ہوں گے, ان کی انشورنس اور یہ آپ نے دینی ہوگی. یہ سارے اخراجات آپ کے گلے میں ڈال کے وہ یہاں لائے گا تو وہ $40, $1 لگا کے اس کے بدلے میں $40 وہ یہاں سے لے جانے کی کیپیسٹی میں ہوگا تو وہ یہاں پہ آئے گا. تو وہ اگر آ بھی جائے تو اس نے میری غربت ختم کرنی ہے یا اس نے یہاں لوٹ مار کرنی ہے؟ اب یہ سوال کا جواب جو ہے اگر کوئی سمجھا دے. لیکن برین واش ایسے کیا گیا نا جی اسٹیبلٹی ہوئے گی, وہ لوگ آئیں گے, وہ کچھ کام کریں گے, تو ابھی کیا اس کے علاوہ ریاست کے پاس مطلب ایک سنگل ود ان 4 hours 4 گھنٹوں کے اندر آپ کو پورے پاکستان کو بجلی مفت دی جا سکتی ہے 4 گھنٹوں کے اندر. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی 28,000 میگا واٹ ضرورت ہے اور 56,000 میگا واٹ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, تو آپ ایک بل پی ایم سائن کریں کہ بھائی یہ 140 سے زیادہ دفعہ گنا منافع یہ کمپنیاں ہم سے لے کے باہر ملک بیچ چکی ہیں, تو اب ان کو ہم واپس اپنی قومی تحویل میں لیتے ہیں, تو اگلے 5 سالوں کے لیے بجلی مفت کی جا سکتی ہے. یہ مسائل اس مسائل کی طرف نہیں آتے کیونکہ اوپر سے ان کے پاس وہ سسٹم لگا ہوا ہے جس کو ہم سامراجی سسٹم کہتے ہیں, IMF کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ نے آزاد تجارت کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی. کیسے نہیں ڈالنی کہ کہیں پہ اگر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا, امپورٹ کے اوپر کٹ لگا دیے کہ یار یہ ہماری جو بل بڑھ رہا ہے اور ہم فضول کی چیزیں منگوا رہے ہیں, کتے بلیوں کی خوراک منگوا رہے ہیں, سلمنگ اور بیوٹی کریمیں منگوا رہے ہیں, یہ ہماری اشرفیہ جو ہے یہ چیزیں باہر, اس پہ اگر کوئی سوچ کے کوئی بند کر دے گا تو وہ اس کو ٹکنے نہیں دے گا عالمی سسٹم. وہ کہے گا ہم آپ کو قرضے نہیں دیں گے, ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دیں گے کیونکہ آپ آزاد تجارت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے یہ موجودہ پارٹیوں کے اندر, ان کے اندر ایک ہی سوال جو میں سمجھتا ہوں جو کسی جگہ پہ کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے وہ ہے امیر اور غریب کی سیاست. اب امیر اور غریب کی سیاست ایک دفعہ ہوئی تھی پاکستان میں 1970 کے الیکشن میں, اور اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں. پہلے نمبر پہ بھی بائیں بازو کی جماعت جیتی تھی, دوسرے والی بھی جیتی تھی, تیسرے والی بھی بائیں بازو کی تھی. وہاں پہ کچھ مالکوں نے سوچا تھا کہ آپ امیر اور غریب کی سیاست نہیں لگنے دینی, اب ہم اچھے مسلمان اور برے مسلمان کی سیاست کریں گے, اب ہم ایماندار اور چور کی سیاست کروائیں گے. کیونکہ امیر اور غریب کی سیاست آتی ہے, یہ ایک ایسا ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک تلوار ہے جس میں نہ تو مذہبی عصبیت اس کے آڑے آتی ہے, نہ تو علاقائی عصبیت آتی ہے, نہ تو قومی کسی قسم کا تعصب بھی وہ باندھ کے رکھ دیں. لیکن جب سیاست امیر اور غریب کی ہوتی ہے تو وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. طاقت میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. تو باقی تو باتیں ٹھیک ہے, لیکن پارٹیوں کے اندر بیٹھ کے جو کام کرنے کا ہے کسی بھی پارٹی میں وہ یہی ہے کہ سیاست کیوں ہم کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں غربت ہے اور غربت کا حل ڈھونڈنا ہوگا, تو پھر غریب اور امیر کی سیاست ہونی چاہیے. پھر 2 ہی طبقے بچتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کسی کیپیسٹی میں محنت کرتا ہے, کچھ اپنی تنخواہ داری, دیہڑی داری, دکانداری کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کوئی محنت نہیں کرتا, اس کے پاس ملکیتی حقوق ہیں, پلازوں کا مالک ہے, دکانوں کا مالک ہے, زمینوں کا مالک ہے, فیکٹریوں کا مالک ہے, وہ اس کے کرائے لگان وغیرہ کھا رہا ہے اور نسل در نسل عیاشی کر رہا ہے. تو اس کا بہت سادہ سی مثال ہے کہ آپ سوائے جماعت اسلامی جو ہے وہ ورکنگ کلاس پارٹیوں کو ٹکٹ دیتی ہے, جن کے لوگ جو ہے وہ عام ورکنگ کلاس کا میرا مطلب ہے کہ وہ اس طبقے سے ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی کیپیسٹی میں محنت کرنے کی ضرورت. باقی کسی پارٹی کے امیدوار دیکھ لیں, اپنے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد, اپنے سٹی ایبٹ آباد میں دیکھ لیں, کوئی پارٹی اس بندے کو ووٹ نہیں دیتی کہ جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہو. وہ کسی زمانے میں رہا بھی ہو ورکنگ کلاس میں, اگر مشتاق غنی وغیرہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اب وہ ورکنگ کلاس سے نکل کے اس کلاس میں چلا گیا ہے جو کرائے کھانے والا, جو منافع کھانے والا طبقہ ہے. تو اب مطلب یہ ہے, یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو سوال ہے جو اس سیاست کو چیر پھاڑ کے ان کے سارے تعصبات کو تباہ کر کے تہس نہس کے رکھ کے عوام کے لیے ویلفیئر کی طرف رستہ بنا سکتا ہے, وہ ہے کہ غریب اور امیر کی سیاست کو پروموٹ کرنا. کہ بھائی آپ یہ بتاؤ غریبوں کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے, کیا امیروں کی دولت پہ ضرب لگائے بغیر غریبوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ایسا شاید ممکن نہ ہو. اگر آپ یہ کہو کہ امیروں کو دولت پہ اس وقت, چونکہ گیم میں تو وہی کچھ ہے,
ملک کے اندر تو وہی کچھ ہے, زمین تو نہیں بڑی 47 کے بعد آج تک. اب اس میں کچھ لوگوں نے زیادہ اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ لیا ہوا ہے. اب اس کئی گنا زیادہ پہ ضرب لگائے کہ بغیر آپ کہیں گے وہ نیک ہو جائے, وہ اچھا ہو جائے, وہ خیراتیں کرنے لگے, وہ چندے دینے لگے تو آپ کوئی مسئلے حل کر لگے, ایسا نہیں ہو سکتا. ریاستی پاور کو امیر اور اشرفیہ کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, کسی بھی پارٹی سے ہو. تو میں تو اس کو یہاں تک ہی کنکلوڈ کرتا ہوں, فردر ڈسکشن میں بات کر لیں گے. تو یہ ہے کہ آخری بات جو ہے کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہے کہ جو طبقاتی سوال ہے, محنت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے, کرائے کھانے والے اور تنخواہ دار, اس نقطے کے علاوہ کہیں سے کوئی رستہ ویلفیئر کی طرف نہیں نکلتا. قاضی آصف صاحب اور عباسی صاحب نے جتنی تفصیل سے, جتنے دلائل کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی سے آج کے موضوع سماجی برائیاں یا سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست کے موضوع کا جس انداز میں انہوں نے احاطہ کیا ہے وہ قابل داد ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پر کوئی مزید میں گفتگو کروں. میں صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی بھی ایسی جماعت سمیت میری اپنی جماعت کے ایسی نہیں ہے جس سے ہم یہ توقع رکھ سکیں کہ وہ ہماری ریاست کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. Having said that, میں ایک بات ضرور کہوں کہ اگر تھوڑا بہت بھی کام ہو رہا ہے تو وہ بہرحال پیپلز پارٹی کے فورم سے ہی ہو رہا ہے. آپ شاید قاری صاحب اور جنہوں نے ایوب خان کا دور یا خان کا دور اور پھر بھٹو کا دور دیکھا ہے, ان تینوں اقوام کے بارے میں اچھی اور بری رائے رکھی جا سکتی ہے. خاص طور پر بھٹو کے دور کے بارے میں مختلف رائے رکھی جاتی ہے موجود. لیکن چونکہ میں خود عینی شاید ہوں ان تینوں اقوام کا, وہ کہ یہاں میری عمر بھی ڈسکلوز ہو رہی ہے اس بیان سے, لیکن بہرحال اتنی قربانی تو دینی پڑے گی. میرا تعلق جدون قبیلے سے ہے. ہم اس محلے میں رہتے تھے, وہاں ایک دو لوگ ہوتے تھے, ایک کو ہم نائی کہتے تھے, ایک کو ہم مراسی کہتے تھے. ایک ہمارے شادیوں پر ماتم پر چاول پکاتا تھا اور ایک ترکاری پکایا کرتا تھا. اور پھر جب ماتم ہو جاتا تھا تو اس کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی, اسے اس طرح کہا جاتا تھا کہ فضل اللہ یہ رکا پکڑنا کہ تو جو سے ناڑیاں میں دے سے ناڑیاں میں جگو چنکاری دے سے چنکاری تو اگو لنگ جڑی تو کا کول بیچ وہ تو اگو دو کا تم تو میر پور ہے تے میر پور در ہو کے واپسی دے تو بانڈے چڑھی یہ سارے کری اس روڈ کی اس طرف جتنے بھی کیا ہوئے. اور اس انداز میں اسے کہا جاتا تھا کہ خیال رہی مڑ کے سویرے سویرے آ کے حضرے پہ چنم بھی تو رکھنی ہے. اور اس کے بدلے ہم اسے سال کے آخر میں کیا دیا کرتے تھے, فصل جب ہوتا تھا پولے آپ جنہیں کہتے ہیں 4 5 6 پولے ہم اسے دیتے تھے. اور اس کے بعد پھر بھٹو کا دور آیا. مجھے نہیں پتا کیا کیا اس نے, لیکن میرے ساتھ یہ ہوا, میرا جو نائی چوکی پہ بیٹھا کرتا تھا وہ وہاں سے اٹھا
کرسی پہ بیٹھا اور مجھے اس نے کہا کہ خان جی یہ کام میں کر سکتا، اتنا ہی کر سکتا، زیادہ میں نہ کرتا، اس سے میں اتنے پیسے کھل سکتا. یہ میرے نزدیک ایک تبدیلی ہے. اور شاید فلاحی ریاست کے ابتدائی خط و خال بھی آپ کو یہیں پر ملیں گے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے، میں ایسی درجنوں مثالیں آپ کو جس تبدیلی سے ہم گزرے ہیں یا جس تبدیلی کو ہم نے دیکھا ہے دے سکتا ہوں. ٹو کٹ شارٹ دی اسٹوری، ہمیں جو بھی راستہ اپنی بہتری یا اپنی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے وہ شاید مروجہ نظام کے اندر رہتے ہی کرنا ہوگا. اور رائج نظام ہمارے ہاں انتخابات کا ہے، سیاست کا. سر نے بھی کہا تھا کہ جس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا تو پوری دنیا میں کہیں بھی فلاحی ریاست آپ کو نظر نہیں آتی. تو سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کیسے کریں گے. تو ہمارے پاس جو ایک طاقت رہ جاتی ہے وہ ہمارے ووٹ کی رہ جاتی ہے. اب میرے نزدیک اگر ناصر اپنے تعصبات سے بلند ہوگا، جس دن ووٹ دے گا اور اپنے نمائندے کو ووٹ دینے سے پہلے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، جیسے سر نے کہا ہے، اس سے پوچھے گا کہ بھئی میرے لیے تمہارے پاس کیا پروگرام ہے، میرے بچوں کے مستقبل کو کیسے تم محفوظ بناؤ گے، انہیں روزگار کا تحفظ کیسے دو گے، تو مجھے قائل کرو، میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں. جس دن ہم اس ٹریک پہ آئیں گے، جس دن ہم سوالات اٹھانا شروع کریں گے، وہی لمحہ ہمیں اصلاح کی جانب لے کر جائے گا. وہ آغاز ہوگا اصلاح کا. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. علی سجاد مزمل، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. جب ٹین ایج میں یا کالج میں ہم پالیٹکس کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسا لگتا تھا، ہمارے ہاں یہاں ہوتی ہاؤس جہاں میڈیکل کالج ہے آج کا، کہ بھئی یہ کل ہمارا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں. کیوں؟ کہ اس صورتحال کو روکنے کے لیے جو قوتیں تھیں وہ زیادہ کارگر ثابت ہوئی. جیسے سر نے فرمایا کہ غربت اور دولت کی تفریق جو ہے، یا اس ڈسکشن کو ہمارے معاشرے سے ہٹا دیا گیا. تو وہ جن قوتوں نے ہٹایا انہوں نے اپنے مقاصد حل کیے. ایک محبتیں ہوتی ہیں جب ٹین ایج میں آدمی ہوتا ہے، تو محبتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، روٹس پکڑتی ہیں. ہم بھٹو کے دور میں پی ایس ایف، آئی ایس ایف، جمعیت، ان پلیٹ فارم سے سیاست ہوا کرتی تھی. اور یکجہتی کا یہ عالم ہے. مجھے میری اصلاح کیجیے گا قاضی صاحب کہ کراچی میں اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بس کے نیچے آتا تھا تو احتمال میں آپ جلوس نکالتا کرتے. اور آج میں محفوظ ہوں، یہی کافی ہے میرے لیے. مزمل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیسٹ بادر اباؤٹ دیٹ. اب دیکھیے فرق کے درمیان کتنی نفرتیں پیدا، کتنی خلیج پیدا ہو گئی. اگر آپ کی نظر سے وہ کتاب گزری ہو بھٹو صاحب نے جو جیل میں لکھی، تو اس میں انہوں نے اس ساری تفریق کا انہوں نے حوالہ دیا. تو اس تفریق سے ہم گزر کے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم
200 साल इन्होंने जैसे हवाला दिए, 200 साल पीछे चले गए। मैं जना हाउस में डाइस पे खड़ा था, कुछ मौजूद ऐसा ही था, तो मेरे शायद पहले भी मैंने हवाला दिया कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मेंटली रिटार्टेड था, एक नॉर्मल था। तो मैंने सामीन से सवाल किया कि मुझे किसकी फिक्र होनी चाहिए, तो हर एक ने कहा कि जो मेंटली रिटार्टेड है। मैंने कहा जी मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो मेंटली रिटार्टेड है, उसके अंदर एहसास ही नहीं है, बुरा क्या है अच्छा क्या है उसे कुछ पता नहीं चलता। मुझे फिक्र अपने उस बेटी की है जो सही है कि उसने कल बड़ा होकर इस मुआशरे का हिस्सा बनना है, और ये इतना खौफनाक मुआशरा है, इतना इस्तेसाल यहाँ पर होता है, इतनी तफरीक है, इतनी नाइंसाफी है इस मुआशरे में कि मुझे खौफ आता है कि मैं तो किसी न किसी तौर पर अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं, कल मेरा मासूम बच्चा जब इस मुआशरे का फर्द बनेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो जवाब एक ही था कि मैं इस मुआशरे को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने हिस्से की ईंट तो उठाकर उधर रख सकता हूं ना, मैं अपने हिस्से का काम तो कर सकता हूं ना। अगर मैं अपने हिस्से का काम शुरू करेंगे, आप करेंगे, यार कुछ फर्क तो पड़ेगा ना। तो 2 चीजें मैंने कही है, एक हमें सवाल उठाना होगा, और दूसरा हमें उस बात पर जाना होगा, या डिबेट गुर्बत और अमारत के दरमियान शुरू करनी होगी। तफरीक एक ही होगी, गरीब और अमीर की, मजहब, मसलक, इलाका, ये तकसीमें हमें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। ये 77 के बाद जो मार्शल लॉ लगा, ये सब उसके प्रोडक्ट्स। इसलिए बात लंबी मैं नहीं करूंगा, शख्सी आजादियां, रियासत के फराइज, इन पे बहुत बात हो चुकी है। यार आप का जो सर्कल है जिस पे आप अपने असर डाल सकते हैं, उसमें एक चीज पैदा कर दो कि सवाल उठाना शुरू कर। मैं अली खान को इसलिए वोट न दूं कि वो भी खान है, मैं भी खान, और मैंने नहीं दिया, ये मैं फख्र से कहता हूं कि मैंने नहीं दिया, इसलिए कि ना वो ना कोई दूसरा मुझे इस काबिल नहीं लगा। मैंने अपनी पार्टी को भी वोट नहीं किया, क्योंकि जो लोग सामने थे वो उसी तबके के नुमाइंदे थे। लेकिन नासिर वाकिफ है, मुझे जहां बोलने का मौका दिया जाता है तो वहां फिर मैं सवाल उठाता हूं। मैं ये नहीं कहता ये बहुत अच्छा है सिर्फ वोट दो, मैं ये कहता हूं कि इससे पूछो ये आपके लिए क्या करेगा, इससे गारंटी लो। अगर ये आपको गारंटी करता है तो उसे वोट दो यार, चाहे ये अमीर है गरीब है किसी भी पार्टी से। तो सिर्फ यही मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के अंदर ये चीज पैदा कर दो कि सवाल उठाना शुरू कर। सवाल शायद शुरू में ज्यादा अच्छे ना उठे, लेकिन ग्रेजुअली अच्छे सवाल उठेंगे और शायद इस तरह हम दोबारा अपनी ओरिजिनल डिस्कशन पे जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो जनाब वसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। जनाब वसीम साहब। ये आज का जो टॉपिक है ये समाजी मसाइल और फलाही जमहूरियत, इस पर कायद साहब ने भी बात की, फैसल साहब ने भी बात की और मोहतरम आसिफ साहब ने भी, और ये
انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سب سے زیادہ جو نشستیں ہیں وہ شاید جہاں پہ میں نے اٹینڈ کی ہیں، اور مسلسل ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، اور اس فورم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہم کس طرح امن قائم کر سکتے ہیں، کس طرح اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے تمام آواز نے اس سے پہلے جو نشستیں ہوئی اس پہ بھی اور آج بھی مختلف آراء کا اظہار کیا. جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو اداراتی ملکیت کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کی مطلب رائے کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ملکیت یا ریاستی ملکیت ہونی چاہیے اور اسی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آلریڈی پارٹی ملکیت تو موجود ہے اور جمہوریت بھی رائے کی آزادی کی حد تک ظاہر جمہوریت ہے، ہر پارٹی اپنے فیصلے اس طرح بھی آج کل کی حکومت کی تشکیل کے بارے میں مختلف پارٹیز کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک کور کمیٹی ہے یا وہ بیٹھتے ہیں وہ آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں، تو ظاہر اس سے جمہوری کار یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو کور کمیٹی کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے اور آپس میں ڈسکشن کر کے اور میجورٹی از اتھارٹی کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ اور اداراتی ملکیت بھی آلریڈی موجود ہے، قانونی سطح پہ بھی ہے، پارٹیوں کے آئین میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جو پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، جو پارٹی کی ملکیت ہوتی ہے ظاہر پارٹی کی ہوتی ہے، وہ کسی ایک آدمی کی ایما پہ نہیں ہوتی ہے کبھی بھی کہ ایک آدمی چاہے اسے جہاں پہ خرچ کر دے کہ جس طرح خرچ کر دے، طریقہ کار ہوتا ہے، ضابطہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ حل دے رہے ہیں تو اس پہ پھر بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تک آنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور رخ سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. وہ جو ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، الفت ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو دیکھیے جس طرح انہوں نے کہا کہ مسائل جو ہے وہ فرد سے شروع ہو کے گھر، پھر محلہ، شہر، ملک اور دنیا کی سطح پہ مسائل چلے جاتے ہیں، تو مسائل کا حل بھی جو کرنا پڑے گا ہمیں اس کی ابتدا بھی فرد سے ہی ہوگی، کیونکہ جب تک فرد کی اصلاح نہیں کی جاتی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ادارے کا، کسی ریاست کا حصہ بنے گا وہ خود ٹھیک نہیں ہے. جب کہ پرزہ ہی ٹھیک نہیں ہے پورے سسٹم کا، تو پرزہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو وہ سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا کبھی. اس سے آپ جمہوریت کی بات کر لیں، اس سے 10 بندے یا 20 بندے اس طرح کے اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کی سوچ ٹھیک نہیں ہے یا جن کا مقصد ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اگر ووٹ دیں گے تو وہ اسی طرح کی ایک بندے کو آگے لے آئیں گے کہ جو جس کی سوچ ٹھیک نہیں، ذاتی سوچ ہوگی، ذاتی اس کے لیے کچھ وہ کرنا چاہے گا. تو خرابی کیا مطلب کہ آلریڈی پارٹی ملکیت ہے، لیکن خرابی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ جب ہم اپنے ذاتی مفاد کو ہم اپنے اجتماعی مفاد پہ فوقیت دیتے، اسے آگے لے آتے ہیں عملاً، تو اس وقت یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ فرد کی اصلاح بہت ضروری ہے. فرد کی اصلاح ہوگی تو ادارے بھی ٹھیک سے کام کریں گے. اور دوسری جو بات آپ نے ریاستی ملکیت کے بارے میں کی کہ نجکاری وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، ریاستی ملکیت میں ادارے ہونے چاہیے، تو آلریڈی جو ریاستی ملکیت میں ادارے چل رہے ہیں ان کی کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، میں خود وافدے کا ملازم ہوں، وافدے سے لے کے ریلوے تک دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں سارے ادارے چل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ادارہ اس وقت پروفٹ میں نہیں جا رہا، نقصان دہ رہے.
تو نجکاری کے حق میں ویسے ایک دلیل بھی دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کوئی گاڑی ہے اور آپ کا ڈرائیور آپ کو آ کے کہتا ہے روزانہ سر اتنا خرچہ ہو گیا ہے دے دیں، اور آپ کو اس سے بچت کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ دن بعد آپ مہینے اس پہ آپ 2000 4000 6000 20,000 روپے اسے اپنی جیب سے دینا پڑا ہے، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ اسے بیچو یار، اس کا مجھے کیا فائدہ۔ تو اگر ریاستی ملکیت میں ادارے ٹھیک ہو سکتے تو یہ ادارے ٹھیک سے کام کر رہے ہوتے جو آ رہے بھی ریاستی ملکیت میں موجود ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ادارے ریاستی ملکیت میں بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہی میرا تو ابھی سوال ہے۔ ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ آئیں آپ بات کریں، میں بات ابھی میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو بات کرنا تو اس کے بعد ہوگی کہ جب کوئی حل سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حل ٹھیک ہے جی قاضی صاحب بات کر رہے ہیں وہ حل بہتر ہے، یا کوئی دوسرے شخص ہیں جس طرح انہوں نے کہا پیپل پارٹی کو دیکھیں، انہوں نے کافی جدوجہد کی ٹھیک ہے، لیکن آج بھی جو پیپل پارٹی کی سندھ سے آپ دیکھیں سارے وڈیروں کی سیٹیں ہیں جو پیپل پارٹی نے جیتی، اور تو کوئی غریب آدمی، کوئی مزدور، کوئی ورکر، اس طرح کی کوئی سیٹ بھی پیپل پارٹی کے پاس نہیں آئی ہے۔ وہ وڈیرے تھے، انہوں نے اپنے وڈیرے ہونے کی بنا پہ وہاں سے اکثریت حاصل کر لی جس طرح کی، اور وہ سیٹیں انہوں نے جیتی۔ حالانکہ جدوجہد جو ہے وہ بائیں بازو کی پارٹی کہلاتی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ بس یہ میں یہی کہنا چاہوں گا، فی الحال سوال ہے، جب تک یہ سوال یہ بھی کہا تھا کہ امیر اور غریب مسئلے کہا جائے، پھر دو کلاسی کریٹ کرنے والی بات ہوگی نا، دوسری جگہ جنگ چھوڑ کے ایک اور جگہ جنگ چھیڑ، جنگ امیر اور غریب کی تو نہیں ہوتا، بس آپ ایک جنگ کو چھوڑتے ہیں ایک اور جنگ چھیڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں تو یہ صحیح، مطلب لڑنا ضروری ہے، امیر غریب کو لڑائیں، اگر کوئی اصول ہو وہ غریب پہ بھی ہو امیر کے لیے بھی ہو، امیری غریبی تو پرابلم نہیں ہے، یا ملکیت تو پرابلم نہیں ہے۔ اصل میں آپ ہر مسئلے کا جو وجہ ہے اس کو ملکیت ہی قرار دیتے ہیں کہ ملکیت ہی مسئلہ ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ ہو سکتا ہے کہ ملکیت مسئلہ نہ ہو، ملکیت بھی ایک وجہ ہو لیکن ملکیت مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی وہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ملکیت ہے کیا چیز ہے، مثلا کہ وہ کرسی ہے وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پہلے مطلب ملکیت کیا ہے، کسی چیز سے استفادہ کرنے کا آپ کا حق آپ کی ملکیت ہے، اس کرسی سے استفادہ کرنے کا حق آج صاحب کا ان کی ملکیت ہے اس وقت، تو وہ تو کس جگہ بیٹھا تو ہے اپنی ملکیت ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، وہ ملکیت ان کو دینی پڑے گی، نہیں دیں گے تو پھر لڑائی ہوگی، پہلے میں کہوں کہ میں بیٹھتا ہوں میں بیٹھتا ہوں ایک دوسرے کو دھکے ماریں گے، کوئی تو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوگا، وہ ملکیت ہے، ملکیت کی نفی بھی تو نہیں کی جا سکتی، یہی کیا اب میں دعوت دوں گا ناصر حسین صاحب کو جو اس موضوع پہ آ کے اپنا موقف پیش کریں گے، یہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ میں مشکور ہوں گرو اسکول کی انتظامیہ کا اور ملٹی پارٹی فورم کا، جنہوں نے اس مثبت اور اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے والا پروگرام ایک شروع کیا۔ تو ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے جو پچھلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں جو کچھ پاکستان میں سیاست کے نام پہ ہوا، مختصراً تفصیل بیان کرتا ہوں، مختصراً کہ سراسر صاحب بھی موجود ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، مختصراً یہ ہے کہ اب آپ سب جانتے ہیں کسی ایک پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان کے ساتھ پہلے کیا رویہ تھا، الیکشن سے پہلے کیا رویہ تھا اور الیکشن کے بعد کیا رویہ ہوا، وہ غلط ہے صحیح ہے، کیوں ہوا کیسے ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کو میں مختصراً ایسے بیان کروں گا کہ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، کیا بات، وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے،
تو بدلتا ہے تو کیوں لوگ بدل جاتے بہت کیا اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا ٹاپک بالکل سمپل اور سادہ ہے, بظاہر بھی اور باطنی بھی. سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست. یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی یہ سمجھتی ہے, مجھ سے پہلے بھی معزز اکابرین جو ہیں وہ اپنا اپنا خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست. سماجی مسائل ہے اور اگلے اسٹیپ پہ ان کا حل ہے. سماجی مسائل یا فلاحی جمہوری ریاست ایسے ہی ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلے کا حل ہے, لیکن اس کے بیچ کا جو سفر ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. بظاہر ویسے بالکل سادہ ہے, بظاہر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ریاست ہے, ادارہ ہے اور معاشرہ ہے. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ معاشرے کا ہے. معاشرتی مسائل ہے, مسئلہ معاشرے کا ہے. اب اس پہ تھوڑا سا ہم اگر غور کریں گے تو مسئلہ اگر فزیکلی ہے تو اس کو فزیکلی اصولوں کے تحت آپ نے حل کرنا ہے, اس کا علاج فزیکلی اصولوں کے تحت ہوگا. مسئلہ اگر میکینیکل ہے تو آپ نے میکینیکل کے اصولوں کے تحت اس مسئلے کو حل کرنا ہے. مسئلہ چونکہ سماجی ہے اس لیے آپ کو سماجی اصولوں کے تحت اس کو حل کرنا ہوگا, تب آپ حل کی طرف جائیں گے. ادروائز جو ہم سن رہے ہیں, پونی صدی ہو گئی یا پونی صدی سے بھی 1-8 سال اوپر ہو گیا ہمارے اس ملک کو بنے ہوئے. ویسے تو یہ مسائل کی تاریخ بہت لمبی ہے, لیکن ہم اگر اپنے اس پاکستان کی بات کریں تو 76 سال لگ بھگ ہو گئے اسے بنے ہوئے, اور ان 76 سالوں میں تقریباً 35 سال وہ ہیں جہاں پہ عام آدمی کو ووٹ کا کسی نہ کسی صورت میں اختیار نہیں تھا. لیکن 40 سال یہ ہم ووٹ دیتے رہے ہیں, مختلف پارٹیز کو دیتے رہے ہیں, مختلف پارٹیز آتی رہی. یہ میں سیدھی سی بات کر. اب پارٹی چونکہ جو بھی آتی ہے ظاہر ہے اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کی خدمت کرے گی, انسانیت کی خدمت کرے گی, لوگوں کے لیے فلاح کا کام کرے گی. وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ بہت حد تک کرتے ہیں, کوئی ایک حصے کو وہ کرتا ہے, دوسرا دوسرے حصے کو کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چند پارٹس میں کرتا ہے, وہ مکمل کر نہیں پاتا. اگر مکمل کر پاتا ہوتا تو آج عوام کے وہ حالات نہ ہوتے جو ہوئے ہیں. اس پہ تفصیل بات کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سفید پوش آدمی کی سفید پوشی ایٹ دا اینڈ اس جمہوری نظام کو دیکھیں تو سفید پوش آدمی کی جو سفید پوشی ہے وہ ڈھکنی آج مشکل ہو گئی ہے. بے شک ہم جو مرضی بولتے رہے, وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے, جو کچھ بھی ہو, ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ وہ کیونکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم آئیں گے تو دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ غربت سے, بے روزگاری سے نکل جائیں گے. سب یہی بول کے آتے ہیں اور اسی لیے پھر پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, اسی خواہش کے تحت دیتے ہیں. ان کا وہ دعویٰ چاہے یہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پاتے یہ. اب بیچ میں مسئلہ کدھر ہے کہ یہ کر نہیں پاتے یہ سب کچھ. یہ کہتے تو ہیں ہمیں, ہم جب جو ہم میں سے کوئی بھی آدمی ووٹ دیتا ہے میری یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, غربت ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, یہ سہولتیں ہوں گی, صحت کی سہولتیں ہوں گی یا تعلیم کی سہولتیں ہوں گی, اسی نعرے پہ یہ آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نعرہ آج تک تو یہی ثابت ہوا ہے کہ ان کا نعرہ وہی ہے جو چاند پہ بیٹھی ہوئی بڑھیا جو چرخہ کاٹ رہی ہے, وہی والا نعرہ ہے. ہم نے اپنے پرکھوں سے بھی سنا چاند پہ بڑھیا بیٹھی ہے, وہ چرخہ کاٹ رہی ہے, اس پہ ہم یقین کرتے رہے. 1969 میں جناب اس سے نیل آرمسٹرانگ سے لے کے
تو وہ 12واں جو تھا وہ ایجن جس نے اپنی بیٹی کا نام بھی وہاں پہ ریت پہ لکھا تھا. یہ 12 شخص 4.25 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہ گئے. ان کو نہ بڑھیا ملی نہ وہ چرخا ملا. ہمیں یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے تو ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے, لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ آج تک 35 سال سے 40 سال سے مسلسل الیکشن ہو رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کو اگر نکال دیں 35 سال تو آج تک عام عوام کی حالت بتدریج نیچے ہی جاتی رہی ہے, اوپر نہیں آئی. یہ ہے حقیقت, یہ ہے مسائل. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ یہ مسائل ہوئے کیسے. بے شک میں اپنی پارٹی کو بولتا ہوں, دوسرا اپنی پارٹی کو بولتا ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا, روز روشن کی طرح یہ حقیقت ہے کہ عام آدمی پریشان ہے, عام آدمی بدحال ہے, عام آدمی اس کا گزارا کرنا مشکل ہے, اس کی سفید پوشی ڈھکنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. حقیقت تو یہی ہے, چاہے ہم جو مرضی ہو. لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ, ایک مخصوص طبقہ, وہ بلینرز ہے, وہ ٹریلینرز ہے, اور ایک طرف 2 وقت کی روٹی, ایک طرف موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے, دوسری طرف ایک آدمی سفر کرتا ہے تو 45 گاڑیاں اس کی آگے ہوتی ہیں اور 45 اس کی پیچھے ہوتی ہیں, ان کا پیٹرول بھی پورا کرنا ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا, اس کو تو ہمیں نظر انداز ہم نہیں کر سکتے, چاہے جس نے جو مرضی کیا ہو. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پارٹی صحیح ہے اور یہ پارٹی غلط ہے, یہ پارٹی جنتی ہے اور یہ پارٹی جہنمی ہے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج تک دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر ٹو گو سلو ان دا رائٹ ڈائریکشن دین ٹو گو فاسٹ ان دا رانگ ڈائریکشن. ہم بے شک سپیڈ سے جائیں, لیکن اگر غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو منزل پہ ہم نہیں پہنچیں گے. منزل پہ اگر پہنچنا ہے تو آپ نے اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے, آپ نے جانا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ زرداری کی پارٹی ہے, عمران خان کی پارٹی ہے, نواز شریف کی پارٹی ہے یا کسی اور کی پارٹی ہے. یہ کوشچن ہی غلط ہے. جب ہم یہ سوچیں گے کہ پارٹی جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, ہم نظریات پہ جب چلیں گے پارٹی جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے افراد کے اس میں جنگ لگائی ہوئی ہوتی ہے جس سے عام عوام کو فائدہ تو نہیں ہوتا. یہ پارٹی زرداری کی ہے, یہ پارٹی نواز شریف کی ہے, یہ پارٹی عمران خان کی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پارٹی کا نظریہ, پارٹی جب تک پارٹیاں ذاتوں میں رہیں گی, میکنزم پہ نہیں بلکہ ذاتوں سے پارٹیوں کی پہچان ہوگی. آپ قیامت تک الیکشن بھی کرواتے رہے, آپ قیامت تک برا بھلا بھی بولتے رہے, یہ مسائل حل نہیں ہونے والے. یہ ایسے نہیں حل ہوں گے. اگر ایسے حل ہوتے اب تک ہو جاتے. پونی صدی ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا؟ غریب نیچے سے نیچے, نیچے سے نیچے, عام آدمی نیچے 80% نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اب وہ اس حالت پہ پہنچ گیا کہ آگے اس کے لیے سروائیو کرنا بے حد مشکل ہے, اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. آؤٹ پٹ دیکھنی ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گندم کے بیج ڈالتے جائیں اور کہیں مکی لگ جائے, اور مکی کے بیج ڈالتے جائیں اور گندم لگ جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. سمپل سی بات ہے, پارٹی جس کی بھی ہو, یہ تعصب کی سیاست, یہ نفرت کی سیاست, یہ فرقہ بندی, یہ پارٹی بندی, یہ جنبہ بندی کی سیاست اگر چلتی رہے گی, سراسف نے بھی یہ اسی پہ بات کی ہے, تو ہمیں مسائل کا حل نہیں ملے گا. یہ فرقہ بندی, یہ پارٹی بندی, یہ جنبہ بندی, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. انسان کا دشمن کسی صورت میں نہیں ہے. انسان کی دشمن غربت ہے, جہالت ہے اور بیماری ہے. اس کا سدباب ہم نے کرنا ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر مسئلہ فزیکل ہے تو فزیکل رولز لا کے مطابق وہ حل ہوگا. اگر مسئلہ سوشل ہے تو سوشل سائنس کے مطابق حل ہوگا. سمپل سی بات ہے. پارٹی یہ ذہن میں سے ہی نکال دیں کہ اس کی پارٹی صحیح ہے, اس کی پارٹی یا جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ امیروں کی سیاست اور غریبوں کی سیاست.
یہ امیروں کی اور غریبوں کی یہ ڈائیورشن ہے، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک طریقہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول یہ طریقہ ہے اس کا۔ صرف اصول آپ یہ رکھ لیں کہ پارٹی ملکیت جہاں پہ بھی آپ کی جو بھی پارٹی ہے، جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ پارٹی وہی ہے آپ کی، کیونکہ رائے کا حق ہے ہر ایک کو، کسی کو ایک پسند ہے، کسی کو دوسرا پسند ہے، کسی کو تیسرا پسند ہے۔ بے شک آپ اپنی وابستگی جس کے ساتھ رکھتے ہیں اس کے ساتھ رکھیں، لیکن کم از کم اس کو رول، اگر سوشل مسائل آپ نے حل کرنے تو سوشل رول کے تحت چلائیں۔ سوشل رول کیا ہے؟ سوشل رول آپ سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ ووٹ سے لیتے ہیں۔ انسان ہے، وہ ووٹ دیتا ہے، وہ اس کی رائے ہے، ووٹ پھر پارٹی کو دیتا ہے، پارٹی پھر ریاست میں آتی ہے، یہ 3 سٹیپ ہیں اس کے، اور پھر قانون اس کو یکجا کر دیتا ہے۔ آپ کا ووٹ سٹارٹ سے ہی پولوٹیڈ ہو جاتا ہے۔ جب آپ عقیدت پہ ووٹ دیں، جب آپ تعصب پہ ووٹ دیں، جب آپ پارٹی بندی پہ، قوم پرستی پہ، ان چیزوں پہ جب آپ ووٹ دے کے آگے جاتے ہیں تو وہ سٹارٹ سے ہی آپ کا جو پہلا سٹیپ ہے وہاں سے ہی پولوشن شروع ہو جاتی ہے۔ ووٹ پولوٹیڈ ہے، نہ پھر پارٹی جمہوری رہے گی اور نہ پھر ریاست جمہوری۔ ووٹ وزڈم کے تابع ہوگا، ووٹ یہ پارٹی بندی، یہ جنبہ بندی، یہ فرقہ بندی، یہ کسی بھی عقیدت کے تابع ہو کے جب آپ ووٹ دیں گے، مسئلہ عقیدہ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ اس وقت اگر مشکلات ہیں، سماجی مسائل ہیں، بیماری ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، تو وہ عقیدے دیکھ کے نہیں آتی، وہ جنبے یا قومیں دیکھ کے نہیں آتی، وہ سب کے لیے آتی ہے۔ اگر سب کے لیے آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کا حل جنبوں، قبیلوں اور قوموں میں نہیں ہے یا فرقوں میں نہیں ہے، اس کا حل سماج میں بیٹھ کے سماج کے اصولوں کو فالو کر کے اس میں اس کا حل ہوگا۔ چاہے آپ جس جنبے سے ہیں، چاہے آپ جس پارٹی سے ہیں، اتنی آزادی ہمیں ہونی چاہیے جو جس پارٹی سے ہے، جس بھی پارٹی سے آپ ہیں، لیکن مسائل ایک سے ہیں۔ دودھ اگر مہنگا ہوا ہے تو سب کے لیے ہوا ہے، پیٹرول اگر مہنگا ہوا ہے اور گیس ابھی مہنگی ہونے والی ہے، وہ ہوگی تو سب کے لیے ہوگی۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس جنڈے کا اور اس پارٹی کا اور اس فرقے کا، اس کے لیے نہ اور اس کے لیے۔ جب مسئلہ ایک ہے سب کا تو ہمیں کم از کم ہمیں اس سوشل مسئلے میں ایک ہو کے تو اس کو حل کرنا پڑے گا۔ اور اس کا قطع نظر جو بھی باتیں ہوں مختصر کرتا ہوں، اس کا سب سے پہلے پارٹی ملکیت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سماجی سائنس کے جو اصول ہیں یہ اس کا، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آج کا ہمارا اور 60% نوجوان جو ہے، 65% نوجوان جیسے یہ ملک چھوڑنے کے لیے پر توڑ رہا ہے نا، ٹھیک اسی طرح اگر انہی نوجوانوں میں سے کسی کو بولیں کہ آپ کو TRA ٹریڈ ریکگنیشن آسٹریلیا کی طرف سے آپ کی اسکل مائگریشن بھی ہو گئی ہے اور within 4 years آسٹریلین پاسپورٹ ول بی ان یور ہینڈ، اگر یہ آپ کو ای میل مل جائے تو آپ کا جو حال ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ پونی صدی سے یہ مسائل کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک چیز اپلائی کریں، چاہے جس پارٹی میں بھی ہیں، پارٹیوں کو نہ چھوڑیں، وہ جس پارٹی میں بھی ہیں۔ ایک اصول ہے، ادارے کی ملکیت بنائیں اور ادارے کو 2 اصولوں کے تابع کریں، میجورٹی اتھارٹی اینڈ فریڈم آف اوپینین۔ اس سرکل پہ جب آپ چلیں گے تو آپ کا ووٹ جارے سے وزڈم ووٹ میں آئے گا۔ جب وہ وزڈم ووٹ کے تحت آپ جب ووٹ کریں گے، آپ کی پارٹی بھی جمہوری ہوگی، آپ کی ریاست بھی جمہوری ہوگی، اور جب ریاست اس میکنزم کے تحت آئے گی تو تب جا کے وہ فلاحی جمہوری ریاست بنے گی۔ یہ نہ کسی کی خواہش سے فلاحی جمہوری ریاست بنے گی، نہ کسی کی میں اچھا سوچ رہا ہوں یا برا سوچ رہا ہوں اس سے بھی نہیں بنے گی، یہ سسٹم سے بنے گی، یہ میکنزم سے بنے گی۔ نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ لوچ لفانگ الیکٹ ہوا ہے انیوا، لوچ لفانگ الیکٹ ہوا ہے انیوا، بیبا پھر ریجیکٹ ہوا ہے انیوا، سوئی میں دھاگا ڈالنے والی نوکری پر انا ایک سلیکٹ ہوا ہے انیوا۔